بالآخر شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح سے بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا، اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی۔ وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنی ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جہو جلال اور تم تراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کرو۔ اسے واسطے دیے، دہائی دی، لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگانا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب لگا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جمع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکے گا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور استادہ کرواؤ۔ لیکن بد کردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی استادہ کروایا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیمے کی طرف آتے ہوئے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟
نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بد ذات بھی نہیں ٹلنے والا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ دو اور نکل جا یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بیچارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے تو مجھے موقع دے، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں، مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی، اور آخر کار تھک ہار کر ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔ جب صبح پو پھٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے تھے۔ وہ شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے لگوا رہے ہیں۔ شہزادی نے اسے بھی بھتیرا سمجھایا اور قاضی بدذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور پر کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی صاحب بھی خرامہ خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بھتیرا سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عالم و فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح بدنیت بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منت سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے، لیکن قاضی تو ان دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک و صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں، اس بات جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی، اس سے بہتر ہے کہ خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ پیارے ناظرین، یہ تھا کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ پارٹ نمبر 3 جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔